السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ جیسا کہ ہم نے کل آپ پڑھا کہ سیدہ زینب مدینہ چلی آئیں اور یہیں رہنے لگی۔ جب وہ مدینہ آ گئیں تو ان کے شوہر جو تھے ابوالعاص، وہ اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتے تھے، تو انہی کے بارے میں یہ ہے، اب ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ابوالعاص بیوی کی وفائیں نہ بھول سکے، وقت تیزی سے گزرتا چلا گیا۔ ابوالعاص نے اپنی اہلیہ کو مدینہ منورہ بھجوا تو دیا، مگر ان کی وفائیں بھول نہ پائے۔ شام کا سفر تو اہل مکہ کے لیے عام سی بات تھی۔ شام کے سفر کے دوران انہیں سیدہ زینب کی یاد آئی تو انہوں نے یہ اشعار پڑھے۔ یہاں پہ کیا بتایا گیا؟ آپ شام کہتے ہیں سیریا کو، جیسا میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، اور یہ لوگ اکثر سیریا سے تجارت ان کی یمن اور سیریا سے، جو سامنے آپ کے لیلافی قریش سورہ میں ہم نے پڑھا ہے، ایلافی رحلۃ الشتاء والصیف، تو یہ لوگ کیا ہے کہ شام اور سیریا اور یمن کا یہ لوگ سفر کرتے رہتے تھے، کیونکہ ان کے بڑے تجارتی مراکز وہاں پر تھے۔ تو یہ جب شام کا سفر کہہ رہے تھے تو یہ اکثر آتے جاتے رہتے تھے۔ تو اب جب یہ شام کے سفر پہ نکلے کرنے کے لیے، تو وہاں پہ کیا ہوا کہ آپ ان کو اپنی بیوی بے حد یاد آئیں، تو انہوں نے کچھ اشعار پڑھے، وہ عربی میں ہیں، میں آپ کو پہلے عربی پڑھ دیتی ہوں، پھر آپ کو اس کا ٹرانسلیٹ کر دوں گی۔ ذکرت زینب لما درکت ارما وقلت سقیا لشخص یسکن الحرم بنت الامین جزاها اللہ صالحا وکل بقل سیسنی علی معالم۔ اب اس کے اردو ٹرانسلیشن آپ دیکھیں۔ جب میں مدینہ کے قریب واقع برعما سے گزرا تو میں نے زینب کو یاد کیا۔ میں نے کہا، حرم کے ایک باشندے ابوالعاص کو پانی پلاؤ دو، رسول امین کی بیٹی کو اللہ جزائے خیر دے، وہ بہت اچھی خاتون ہے۔ ہر خاوند اپنی بیوی کے جن اوصاف سے آگاہ ہوتا ہے انہی کی تعریف کرتا ہے۔ اب یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ آپ ابوالعاص شام کے سفر میں تھے، ان کے پاس اہل مکہ کا بہت سا مال مزاربت تھا۔ انہوں نے شام کے علاقے میں اپنا مال بیچا اور خوب نفع کمایا۔ اب اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں، شام کا راستہ مدینہ منورہ کے قریب و جوار سے ہو کر گزرتا تھا۔ سیریا کا جو راستہ تھا وہ مدینہ کے قریب سے ہی ہو کر گزرتا تھا۔ مسلمان حالت جنگ میں تھے، ابھی صلح حدیبیہ کا واقعہ نہیں ہوا تھا۔ ابوالعاص اپنے سامان تجارت کے لے کر شام سے مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے تھے۔ انہوں نے کیا؟ بہت نفع کمایا، اور وہاں سے بھی انہوں نے مال خریدا، اور ابوالعاص نے شام سے وہ مال خرید کر مکہ مکرمہ کی طرف ان کی واپسی تھی۔ مدینہ طیبہ کے قریب سیدنا زید بن حارثہ کے فوجی دستے سے سامنا ہو گیا۔ مسلمان بھی کیا ہے؟ حالت جنگ میں ہی تھے، اور ان کا سامنا حضرت زید بن حارثہ سے ہو گیا، اور ان کے ساتھ ایک لشکر، آپ سمجھے کچھ فوجی بھی تھے ان کے ساتھ تھے، فوجی دستے سے ہو گیا۔ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ 70 سواروں کے ساتھ ایس کی جانب جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ 70 سمجھے آپ لوگ تھے، سپاہی تھے، ان کے ساتھ وہ ایس ایک مقام ہے، اس جانب یہ جا رہے تھے۔ ابوالعاص نکلنے میں کامیاب ہو گئے، اور قافلے کا سامان مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا، کیونکہ یہ لوگ مکے کا سامان ان کے اگر گزرتا تو شاید یہ لے لیتے تھے مدینے والے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ ابوالعاص جیسا سامان چھوڑ کر باغ نکلے تو انہوں نے ان کے ابوالعاص کا پورا قافلے کا سامان لے لیا، مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ ابوالعاص سیدہ زینب کے دروازے پر، ابوالعاص نے جائے وقوع سے فرار ہو کر سیدھے مدینہ منورہ کا رخ کیا، اور رات کے وقت سیدہ زینب کے دروازے پر دستک دی۔ یہ ان کے خاوند تھے۔ یہ درست ہے کہ ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، مگر سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کے بچوں کے باپ تو تھے۔ ابوالعاص نے سیدہ زینب رضی اللہ عنہ سے پناہ مانگی، جو انہوں نے عطا فرما دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں تشریف لائے۔ خواتین بھی مسجد آیا کرتی تھی، مگر مردوں کی صفوں سے کافی پیچھے صفیں باندھ کر کھڑی ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ چکے تو عورتوں کی صفوں میں سیدہ زینب رضی اللہ
سب عورتوں کی صفوں میں سے سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کھڑی ہو گئیں اور انہوں نے بلند آواز سے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، انی قد اجرت ابا العاص بن ربی، لوگو آگاہ رہو، ابو العاص بن ربی میری پناہ میں ہے۔ اب دیکھیں آپ اس سے یہ بات خاص طور سے ہم سب کے لیے واضح ہے کہ جو لوگ مسجد میں آپ دیکھیں عورتیں نماز پڑھتی تھیں، یہاں پہ دیکھیں خواتین بھی مسجد آیا کرتی تھیں، فجر کی نماز کو بولیں آپ یہاں کہاں جاتی ہیں؟ جمعے کی نماز کو بھی خواتین مسجد نہیں جاتی، جمعے کی نماز کو تو کم سے کم مسجد جانا چاہیے آپ لیڈیز کو۔ تو یہاں پہ کیا ہے، خواتین میں مسجد آیا کرتی تھی مگر مردوں کی صفے سے کافی پیچھے صفے باندھ کر کھڑی ہوتی، سمجھ گئے آپ؟ اب دیکھیں اس میں ایک نقطہ اور بھی ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ مرد اور خواتین کی نمازوں میں فرق ہے، یہاں پہ میں نے دیکھا ہے خاص طور سے عورتوں کی نماز والی بک ملتی ہے یہاں، تو اللہ بچائے پتہ نہیں کس نے وہ لکھا ہے، اللہ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے میرا رب۔ آپ یقین کریں مجھے بے حد تعجب ہوا کہ دیکھیں ہم بھی یہیں کے الحمدللہ ہیں، لیکن اس وقت ہمیں یاد نہیں ہے کہ ہم نے کیا یہاں رہے، یہیں جو پڑھایا ہم نے پڑھا، لیکن آپ یقین کریں اب میں نے اس وقت تو سمجھ نہیں آتا، لیکن ابھی میں نے ریسنٹلی وہ بہت ڈیٹیل میں نے وہ بک جب میری نظر اس پہ پڑھی تو میں نے ڈیٹیل وہ بک پڑھی۔ تو آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے، جتنے نہیں جاننے والے ان سب کے لیے، ہم دیکھیں ہم یہ تو مانتے ہیں نا کہ اللہ اور رسول، کہ ہم رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں اور اللہ ایک ہے، یہ تو ہر مسلمان چاہے وہ شرک کرتا ہو، شاید وہ بدعتی ہو، کوئی بھی کیوں، ٹھیک ہے، یہ تو ہر مسلمان مانتا ہے۔ تو جب ہم اللہ اور رسول کو ماننے والے ہیں تو پھر یہ بات آپ لوگ کیوں آپ لوگوں کے کئی میں نے دیکھا ہے لوگوں کے سمجھ نہیں آتی کہ نماز الگ کیسے ہو سکتی ہے، جبکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے نظر میں بھی آج یہ باتیں لا دی ہیں کہ آپ خود بولیں اگر نمازیں الگ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ خواتین مسجد میں نماز نہیں پڑھتی، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ازواج پڑھاتی، حالانکہ مسجد نبوی بھی اچھی بڑی تھی۔ ہاں آپ نے شاید، میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ آپ کو مسجد نبوی کا، کہ میں نے مدینے میں بھی وہ نقشہ دیکھا اگر کہ مل جائے تو میں آپ کو بھیجنے کی کوشش کروں گی۔ تو اس وقت کی بتا رہی ہوں میں، اب تو ماشاءاللہ تبارک اللہ بہت ہی بڑی ہیں، اس وقت کی بات بتا رہی ہوں میں۔ تو اگر ایسا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج، اپنی بیویوں کو حکم دیتے کہ وہ عورتوں کو الگ نماز پڑھائیں اور وہ مردوں کو الگ نماز پڑھاتے، اور وہ اپنی بیویوں کو بتاتے کہ تم عورتوں اور مردوں میں یہ فرق ہوتا ہے، تم اپنی بیویوں سے کہتے تھے کہ تم خواتین کو اس طرح بیٹھنے کے لیے کہو، اس طرح کھڑے ہونے کے لیے کہو، اس طرح ہاتھ باندھنے کے لیے کہو۔ یہ ہم سب کے لیے یہ ایک دلیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے نماز پڑھنا، وہ خواتین اسی طرح نماز پڑھتی تھی۔ دیکھیں میں نے، وہ کہتے نا جو میرا فرض تھا میں نے پورا کیا، میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھ دی ہے۔ اگر آپ پھر بھی یہی کی عورتوں کی طرح آپ نماز پڑھتے ہیں جس طرح یہاں عورتیں پڑھتی ہیں انڈیا میں، تو پھر آپ اللہ کو جواب دہ ہوں گی، آپ اتنا یاد رکھیں۔ میں نے آپ سے پہلے بھی یہ بات کی اور اب تو آپ کے سامنے کھلا، یہ آپ کے سامنے آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے آپ کے سامنے الفاظ میں بیان کر رہی ہوں۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم کیسے نماز پڑھیں، اب تک تو ہم اسی طرح نماز پڑھتے رہے عورتوں کو جس طرح یہاں پہ سکھائی گئی ہیں۔ بے شک اللہ معاف کرنے والوں میں سب میں زیادہ معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے میرا رب، آپ اس کی طرف توبہ کر کے پلٹ جائیں، میرا رب آپ کو انشاءاللہ معاف کر دے گا۔ تو آپ سے میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ اپنے شوہر سے کہیں، آپ کے گھر میں اگر آپ کے اپنے بیٹے ہوں ان سے کہیں کہ بیٹے تم نماز پڑھو، میں تمہارے پیچھے نماز پڑھتی ہوں، آپ ایک ہفتہ پریکٹس کریں، انشاءاللہ آپ کو آ جائے گا۔ کیونکہ دیکھیں آپ کے سامنے میں نے پڑھ دیا ہے، یہ اب آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، میں تو اسے بھری زماں ہوں، اور مجھے جتنا اچھا میں آپ کو سمجھا سکتی تھی میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ اور آپ ایک بات میری یاد رکھیں، وہی عمل قابل قبول ہے جو سنت کے مطابق ہو، میں نے آپ سے یہ بھی بات کی تھی، ٹھیک ہے؟ چلیں آگے چلتے ہیں۔ تو حضرت سیدہ زینب نے کیا کیا کہ جب نماز ختم ہو چکی، نماز وہ پڑھ چکی، تو انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ لوگوں دیکھو ابو العاص میرے گھر میں نے انہیں پناہ دی ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے جب کہا کہ لوگوں میں نے ابو العاص بن ربی کو پناہ دی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتھیو کیا تم نے وہی بات سنی ہے جو میں نے سنی؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے جواب دیا ہاں۔ اب ارشاد ہوا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے اس سے پہلے اس بات کا علم نہ تھا، حتیٰ کہ میں نے ابھی سنا جو تم نے بھی سنا۔ ایک ادنا مسلمان بھی پناہ دینے کا حق رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا مہمان کی تعظیم
وہ تکریم کرو، مگر اس احتیاط کے ساتھ کہ اختلاط سے اعتراض رہے۔ اب آپ دیکھیں کتنا پیارا ماشاءاللہ اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ اگر آپ کے گھر کوئی بھی مسلم آئے یا نان مسلم آئے، آپ کو چاہیے بہت اچھے سے اس کی آپ مہمان نوازی کریں۔ اور یہاں پہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پورے صحابہ اکرام کے سامنے کلیئر کی۔ کیا کلیئر کی؟ کہ تم یہ نہ سمجھو کہ وہ میری بیٹی ہے تو اس نے پہلے مجھے میرے گھر آ کر کہا کہ اس کے شوہر ابو العاص اس کے گھر میں پناہ لیے ہوئے ہیں، تم نے اب یہ بات سنی، میں بھی تمہارے سامنے ہی سن رہا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ کلیئرفیکیشن بہت امپورٹنٹ ہے ہم سب کے لیے۔ اسی لیے میں آپ سے اس سے پہلے بھی کہتی ہوں کہ انسان کو نا ایک صاف شفاف آئینے کی طرح رہنا چاہیے، کوئی بھی بندہ کیوں نہ ہو۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں انہوں نے صاف بات کر دی کہ تم جو سن رہے ہو میں بھی ابھی سن رہا ہوں۔ اس سے ہوتا کیا ہے، سامنے والے کے دل میں آپ کی عزت بڑھتی ہے اور آپ کے بارے میں 100% شور ہوتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ آپ کی گواہی دیتا ہے۔ پھر اگر کوئی ایسا موقع آ جائے تو یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ دیکھو صحابہ اکرام سے کہا کہ تم نے جو بات اب سن رہے ہو میں بھی وہ ابھی سن رہا ہوں۔ اور وہ کیا گئے، یہ بات کہنے کے بعد اپنے نے قسم بھی کھائی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے اس سے پہلے اس بات کا علم نہ تھا کہ میں نے ابھی سنا جو تم نے بھی سنا۔ اب یہاں پہ کیا بتا جائے، ایک ادنا مسلمان بھی پناہ دینے کا حق رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب کے گھر تشریف لائے، اس کے بعد وہ گھر آئے اور کہا کہ مہمان کی تعظیم و تکریم کرو، مگر احتیاط کے ساتھ کہ اختلاط سے اعتراض کرو۔ یہ بات انہوں نے بیان کر دی۔ اب سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے اپنے والد گرامی سے عرض کی کہ ابو العاص کا تمام مال اور سامان تجارت واپس کر دینا چاہیے۔ آپ کے اعلیٰ اخلاق اور قانون کی حکمرانی کا مظاہرہ دیکھیے، اگر چاہتے تو حکم صادر فرما دیتے کہ سب لوگ ابو العاص کا سامان واپس کر دے، اب کون انکار کرتا؟ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ اس شخص کا ہمارے ساتھ جو تعلق ہے وہ تم لوگوں کو معلوم ہی ہے، اس کا کچھ مال تمہارے ہاتھ لگا ہے، اگر تم احسان کرو اور اسے لوٹا دو تو مجھے خوشی ہوگی، لیکن اگر تم نہ دینا چاہو تو یہ مال فے ہے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، تمہیں وہ مال اپنے پاس رکھنے کا پورا حق ہے۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کا اس درجے احترام کیا کہ ابو العاص کو ایک ایک چیز واپس کر دی، حتیٰ کہ کسی کے پاس اگر بوری باندھنے کی رسی تھی تو وہ بھی اسے لوٹا دیا گیا۔ ابو العاص پر اس حسن سلوک کا بڑا گہرا اثر ہوا، وہ تو پہلے ہی اخلاق محمدی سے متاثر تھے۔ یہ درست ہے کہ انہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، مگر ان کی زبان یا ہاتھ سے کوئی ایسا کلمہ یا فعل سرزد نہیں ہوا تھا کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری ہوتی۔ ابو العاص نے اپنے بچوں کو پیار کیا اور مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب ان کا دل ایمان سے بھر چکا تھا، وہ جو اس کے اظہار کا وقت نہیں آیا تھا۔ اچھا، مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ان کا دل تو ایمان سے بھر چکا تھا، مگر ابھی اس کے اظہار کا وقت انہوں نے نہیں کیا تھا۔ ابو العاص بن ربیع آغوش اسلام، اب وہ کب انہوں نے اسلام قبول کیا، یہاں پہ آ رہا ہے۔ ابو العاص مکہ پہنچے، جن کا حساب ان کے ذمہ تھا انہیں ادائیگی کی، جو لینا دینا تھا اسے چکایا، پھر لوگوں سے پوچھا کہ اب کسی کا حق میرے ذمہ بنتا ہے تو مجھے بتا دیا جائے۔ سب لوگوں نے گواہی دی کہ وہ وفا والے، وعدہ پورا کرنے والے اور حق ادا کرنے والے معزز انسان ہیں۔ مدینہ منورہ سے واپس آنے کے بعد ابو العاص کے ذہن سے قومی حمیت کا خمار اتر چکا تھا، ان کے دل و دماغ میں ایک انقلاب برپا ہو چکا تھا، وہ اسلام کی حقانیت کو پوری طرح سمجھ چکے تھے۔ انہوں نے اہل مکہ سے مخاطب ہو کر کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ پھر کہا، مکہ والو سنو، میں بڑی دیر سے اسلام کی خوبیوں سے آگاہ تھا، میں اسلام قبول کرنا چاہتا تھا، مگر مجھے ڈر تھا کہ تم لوگ الزام لگاؤ گے کہ اس شخص نے ہمارا مال ہڑپ کرنے کے لیے اسلام قبول کر لیا ہے۔ میں نے تمہارے تمام حقوق ادا کر دیے ہیں، لہٰذا اب میں اپنے سسر کا دین قبول کرنے کے لیے مدینہ طیبہ جا رہا ہوں۔ ابو العاص رضی اللہ عنہ سوئے مدینہ، اب وہ مدینہ آپ دیکھیں مدینہ روانہ ہو گئے۔ ابو العاص رضی اللہ عنہ نے ہجرت کا رخت سفر باندھا
اور مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت سے مشرف ہوئے۔ مدینۃ الرسول میں ان کے آنے کی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو دوبارہ ان کے پاس رخصت کر دیا۔ نکاح جدید نہیں کیا گیا تھا۔ بعض سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ نکاح دوبارہ کیا گیا، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح نہیں کیا تھا، وہ نکاح پر ہی انہوں نے رخصت کر دیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ آغوش رحمت الہی میں۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں خوش تھیں، تاہم ان کی صحت پہلے والی نہ رہی تھی۔ مکے میں حبار بن اسود نے ان کے اونٹ پر جو حملہ کیا تھا اور آپ زخمی ہو گئی تھیں، اس سے آپ کی صحت پوری طرح صحت یاب نہ ہو سکی تھی، اس لیے بعض کتاب سیرت میں آپ کو شہید بھی لکھا گیا ہے۔ اس طرح 2 ہجری میں مدینہ طیبہ تشریف لانے والی سیدہ اپنے والد گرامی کی ساتھ صرف 5 برس ہی وہ انہوں نے گزارے اور 6 برس 8ویں ہجری میں اس دار فانی سے رخصت ہو گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حدیث میں ان کی وفات کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ کیا بتایا گیا کہ جب وہ آئی تھی تو راستے میں جو انہوں نے وہ حبار جو بن اسود جس نے ان کے اونٹ پہ حملہ کیا تھا، جس سے وہ گر گئی، تو وہاں پہ جو ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی، اس کے بعد ان کی طبیعت خراب ہی رہی، وہ صحت مند نہیں ہو سکی تھی، اور یہاں آنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ صرف 5 سال ہی انہوں نے گزارے اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ صحیح بخاری میں سیدہ ام عطیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ غسل دو، اگر مناسب سمجھو تو زیادہ مرتبہ بھی غسل دیا جا سکتا ہے۔ غسل کے پانی میں بیری کے پتوں کی اور آخر میں کافور کی آمیزش کر لینا۔ جب غسل سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے اطلاع دینا۔ جب ہم غسل سے فارغ ہو گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف اپنی چادر بڑھا دی اور فرمایا اسے میری بیٹی کے کفن کے اندر پہنا دو۔ غسل دینے میں سیدہ ام ایمن ام المومنین، سیدہ سودا ام المومنین، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہما شریک تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی نماز جنازہ پڑھائیں اور قبر میں اتر کر اپنی لخت جگر کو اپنے مبارک ہاتھوں سے سر پر دے خاک کیا۔ ٹھیک ہے، اب آپ یہاں پہ سمجھ گئے۔ دیکھیں یہاں پہ اس میں ایک سبق ہمارے لیے بتایا گیا ہے کہ غسل کا طریقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ حضرت ام ایمن، سیدہ سودا اور سیدہ ام سلمہ، اس میں سے دیکھیں آپ سیدہ سودا اور سیدہ ام سلمہ یہ دونوں آپ کی بیویاں رہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو ام ایمن تھی یہ تو آپ کے انہوں نے آپ کو پالا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ان سے کیا کہا کہ دیکھو تم 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ غسل دو، اگر مناسب سمجھو تو زیادہ مرتبہ بھی غسل دیا جا سکتا ہے۔ غسل کے پانی میں بیری کے پتوں کی اور آخر میں کافور کی آمیزش کر لینا۔ جب غسل سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے اطلاع دینا۔ جب ہم غسل سے فارغ ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف اپنی چادر بڑھا دی اور فرمایا اسے میری بیٹی کے کفن کے اندر پہنا دو۔ اب دیکھیں انشاءاللہ میں آپ کو غسل کس طرح کیا جاتا ہے وہ بھی انشاءاللہ جب یہ ہو جائے گا تو میں آپ کو طریقہ بتا دوں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں پہ یہ بیان کیا گیا کہ کس طرح غسل حضرت زینب کو دیا گیا اور کن لوگوں نے غسل دیا یہ بھی آپ کو بتایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود خبر میں اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ خود سوچیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنا مطلب آپ کی زندگی کیسی گزری۔ آپ بولے جب آپ پیدا ہوئے تو والد نہیں تھے، کچھ سال کے بعد والدہ گزر گئیں، پھر بہت بے لوث محبت کرنے والے دادا چلے گئے، پھر جب آپ بڑے ہوئے، جب آپ کی شادی ہوئی چاہنے والی بیوی چلی گئی، پھر آپ کے چچا چلے گئے، اس کے بعد آپ کے 2 بیٹوں کا انتقال ہو گیا، پھر ابھی حضرت زینب جب مدینہ آئے تو حضرت زینب بھی چلی گئی، اور انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے کہ آپ کے حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، یہ دونوں کا بھی انتقال آپ کے سامنے ہی ہوا۔ آپ کی زندگی کے بعد جس کی وفات ہوئی آپ کی بیٹیوں میں سے وہ حضرت فاطمہ تھی۔ تو ہم یہیں پہ انشاءاللہ رکتے ہیں، اگلی آپ کل پھر آڈیو میں آپ سے انشاءاللہ
بات ہوتی ہے، ملاقات ہوتی ہے. بس دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ تمام صحابہ، صحابیات، تابعین، تبع تابعین اور ہم سب سے بھی اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ سب کو وقت پہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کلام پاک پڑھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو حصے میں ہر وہ نیکی لکھے جس سے میرا رب خوش ہو جائے ہم سے. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.